अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आकिब भाई, मैं फौजान कुवैत से। मेरे दो सवालात हैं सफ़र के ताल्लुक से, अगर आप उनका जवाब दे दें अपने चैनल पर तो बहुत मशहूर रहूँगा आपका। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जमा बैनुस सलातैन, ये जो है मान लीजिए हम लोग सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं ज़ोहर के टाइम पर, ठीक तो है। ज़ोहर और असर हमने घर पे पढ़ ली, तो अब जब हम घर पे पढ़ रहे हैं, सफ़र अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, घर पे हम नमाज पढ़ रहे हैं ज़ोहर और असर, तो क्या ये नमाजें आधी की पढ़ी जाएंगी, कसर की जाएंगी, ओके, दो रकात पढ़ेंगे जी, या सफ़र के दौरान बीच सफ़र में आधी करने का हुक्म है? ओके। मतलब मेरा सवाल ये है कि जस्ट सफ़र के स्टार्ट में घर पे नमाज पढ़ के हम निकल रहे हैं। फौजान भाई कुवैत से दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि घर से हम आगाज़ कर रहे हैं अपने सफ़र का, और सफ़र का आगाज़ नहीं हुआ है लेकिन हम ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करेंगे, तो क्या कसर किया जा सकता है या नहीं? जमा भी करते हैं, क्या कसर की इजाज़त है या नहीं? और दूसरा सवाल है आपका कि अगर हम सफ़र की हालत में हैं और नमाज़ों का वक्त हो गया है, नमाज हम सफ़र में नहीं पढ़ पाए हैं, तो ऐसी सूरत में जब हम घर अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अपने शहर पहुंच जाएंगे, तो ऐसी सूरत में कसर करेंगे या पूरी नमाज़ें पढ़ेंगे? दूसरे सवाल का जवाब अगली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अलबत्ता ये फौजान भाई का जो सवाल है उसका जवाब सुनने से पहले आपसे इतनी दरख्वास्त करूंगा कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन भी अलाउ कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की इत्तलात आप तक पहुंचती रहें। नंबर 2, फौजान भाई आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि आपके सवाल का जवाब ताख़ीर से दे रहा हूँ, शैतान ने भुला दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शरई उज़्र को अपने भाई के कबूल फरमाइएगा। मैं लेकर चलता हूँ डॉक्टर खालिद अल-मुस्लिह से, बिल्कुल यही सवाल पूछा जा रहा है, सुनते हैं उनका जवाब। هو من الرخص الشرعية التي جاء الشرع بها अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शरीयत मुताहरा में नमाज़ों को जमा करना, इसकी रुख्सत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। मुसलमानों के लिए ये राहत है। لذلك فإن أوقات الصلاة بالنسبة للمعذور 3। ये वो 3 नमाज़ों के औकात हैं जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए, और वो औकात क्या हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं? वक्त 3 हिस्सों में तकसीम किया है नमाज के औकात को। एक तो फजर का वक्त है, ज़ोहर और असर का वक्त है, ये एक वक्त है, ये और मगरिब और इशा का जो वक्त है ये भी, ये शरई उज़्र की वजह से या आप अगर जमा करना चाहें नमाज़ों को तो इन औकात का आपको ख्याल रखना होगा। ये जब ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ी जाएगी तो इस वक्त में ज़ोहर और असर को जमा किया जा सकता है, असर को ज़ोहर के साथ पढ़ा जा सकता है, ज़ोहर को असर के साथ पढ़ा जा सकता है, दोनों के किसी वक्त पर भी। जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर असर के वक्त में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर असर के वक्त में पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से मगरिब को इशा के साथ भी पढ़ सकते हैं और इशा को मगरिब के साथ भी पढ़ सकते हैं। वक्त लूला और वक्त तानी, या तो आप पहली नमाज के साथ अपनी नमाज दूसरी नमाज को जमा कर लें या दूसरी नमाज के साथ पहली नमाज को जमा कर लें। अलबत्ता फजर का जो वक्त है उसके साथ कोई नमाज जमा नहीं की जाती। ये दोनों नमाजों के जो औकात हैं ज़ोहर और असर के, मगरिब और इशा के, यहाँ आप जमा कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई ऐसी शरई उज़्र है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप कसर करना चाहते हैं तो इस तरीके से ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा को
ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، لیکن قصر کے بارے میں سوال ہے۔ والعذر هو كل ما يلحق الإنسان به مشقة، اور عذر اس کا خاص طور پر جس مشقت سے بچانے کے لیے بارش ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، بھیگنے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، جیسے کہ کرونا کے ایام تھے، کرونا کے ایام میں بھی آپ کو یہ رخصت دی گئی تھی کہ آپ جمع کر کے نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں یا گھروں میں آپ نمازیں پڑھ لیں۔ ویسے مسجد نبوی میں بھی گزشتہ سال اعلان ہوا، اور اس بات کو امام صاحب نے یا مؤذن نے ممبر رسول پر، یا مؤذن جو تھا اس نے اذان کے دوران ہی یہ کہا کہ صلو فی رحالکم، اپنے گھروں ہی میں آپ نمازیں ادا کر لیں۔ تو یہ شرعی عذر کی بنا پر، جبکہ بارش وغیرہ یا آندھی یا طوفان یا کوئی خدشات ہوں تو۔ فما لحق الإنسان به مشقة فإنه يعذر بالجمع۔ اب اگر کوئی مشقت ہے، کسی پریشانی سے، دشواری سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو شرعی عذر کے مطابق آپ ان دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سواء كان مسافرا أو كان مقيما۔ اس سے قطع نظر کہ آپ مسافر ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ مقیم ہیں۔ الجمع ليس من رخص السفر الخاصة۔ جمع دو نمازوں کو کرنا یہ صرف مسافر یا سفر کے دوران نہیں ہے، بلکہ مقیم بھی اگر اپنے گھر پر دو نمازوں کو جمع کرنا چاہے وقت ضرورت کر سکتا ہے۔ اور سفر کے بارے میں اس بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے مسافر کے لیے نماز کو کم کرنے، یا 2 رکعت ظہر کی، 2 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی پڑھنے کا، قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر چاہو تو اس راحت سے اور اس چھوٹ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ اور یہ جو قصر ہے، قصر کا معنی یا قصر کی جو رخصت ہے اس کا تعلق سفر سے ہے، اور جمع کا تعلق سفر اور قصر دونوں، جمع کا تعلق مقیم بھی کر سکتا ہے اور مسافر بھی کر سکتا ہے۔ وبالتالي فإن الجمع لا علاقة له بالسفر على وجه۔ تو جمع کا جو آپ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز نکلنے سے پہلے اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں یا اپنے شہر کی مسجد میں پڑھتے ہیں، اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، تو آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ انما يكون في حال الإقامة وفي حال السفر، فإذا كان یہ دونوں طرح سے جائز ہے۔ لديه ما يوجب ما يلحقه حرج لو فصل الصلاتين كمريض يشق عليه أن يصلي۔ اسی طریقے سے مریض بھی ہے، اگر مرض کی کیفیت کی وجہ سے اور اس پر مشقت ہو 2 نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا، تو وہ بیماری کی وجہ سے بھی دونوں نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، ظہر عصر کے ساتھ یا عصر کے ساتھ ظہر، اور مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب۔ في وقتها أو كخائف أو نحو ذلك۔ اور اگر خوف بھی ہے، اللہ کرے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو امن اور سلامتی عطا فرمائے، بلکہ مسلمان جہاں بھی بسے اللہ تعالیٰ ان کو شریر انسانوں سے، شیطانوں سے، اور اللہ رب العالمین ان کو فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ أو كمن لا يعني تسلم أموره ويلحقه بعض العنت إذا فصل بين الصلاتين على وجه عارض فإنه يجوز له الجامع۔ اگر کوئی مشقت سے، کسی امتحان سے، کسی آزمائش سے شہر کے رہنے والے گزر رہے ہیں تو ان کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے جب اللہ نہ کرے کہ کسی جگہ ہوں تو آپ گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن قصر نہیں۔ أن يكون قد أزمع سفرا وهو في بلده۔ اب اگر ایسی صورت میں جب کہ آپ نے نیت کر لی ہے سفر کی، يجوز له إذا احتاج إلى الجمع أن يجمع بين۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ 2 نمازوں کو جمع کریں تو یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیحین کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مسافر تھے اور نہ ہی بارش کا خطرہ تھا، بلکہ آپ نے 2 نمازوں کو مدینہ منورہ میں جمع فرمایا ہے۔
الصلاتين لكن لا يقصر لأن تو ان نمازوں کو آپ پورا پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے. لا يكون إلا إذا ضرب في الأرض وليس إذا قصر اس وقت آپ کریں گے جب کہ آپ مسافر ہوں. السفر والضرب فبالتالي يجوز له الجمع یجوز لہو بالجمع. تو آپ کے لیے فوزان بھائی یا ہر اس مسلمان کے لیے جو سفر سے پہلے اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اپنے شہر کی حدود کے اندر ہی ہے، وہ جب نماز کا وقت ہوگا تو اسے پوری نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. اب اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کسی آدمی پر اگر دوران سفر نماز فرض ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹ جائے تو جب وہ منزل مقصود پر پہنچے تو ایسی صورت میں اسے کیا پوری پڑھنی پڑے گی نماز یا وہ قصر کرے گا؟ میں لے کر چلوں گا آپ کو سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، اس سے اگلی ویڈیو میں. اس طرح کے موضوعات پر اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو جو چیز اس لائق کی پسند کی جائے وہ اس لائق بھی ہے کہ اسے سپورٹ کی جائے. اس چینل کو اگر آپ اپنا تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجئے، اور اس کی کم از کم اس سپورٹ سے تو آپ جڑ جائیے کہ سپورٹ ٹو محمد عاقل، وہ کام جو محمد عاقل کر رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کم از کم شاباش تو کیجئے، کبھی کبھار اپنی سپورٹ ہمیں ضرور دیا کیجئے، اور اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجئے. 75% ایسے لوگ ہیں ہمارے چینل کے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. تو میک شیور بیفور یو گو آؤٹ یا اس ویڈیو کے بعد ضرور دیکھ لیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے یا نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.